اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی مسائل کے جوابات، مرتبہ ظہیر احمد خان، انچارج شعبہ ریکارڈ، دفتر پی ایس لندن، قسط نمبر 56۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 10 جون 2023۔ نفلی نیکی کو لوگوں سے چھپانے کے بارے میں رہنمائی۔ خدا تعالیٰ سے کیے جانے والے وعدوں اور رمضان کے روزوں کے حوالہ سے اپنی مختلف کوتاہیوں کے بارے میں رہنمائی۔ کیا حائضہ عورت پر روزے نہ رکھنے کا فدیہ واجب ہے؟ اگر کسی عذر کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جائیں تو کیا انہیں ہر حال میں پورا کرنا ضروری ہے؟ کیا اپنے بھائی کی مطلقہ سے شادی کرنا جائز ہے؟ اگر کسی نے سونے کا دانت لگوایا ہو تو اس کی وفات کے بعد اس دانت کو نکالنا جائز ہے؟ کیا عورتوں کے لیے بیوٹی پارلر کھولنا جائز ہے؟ کیا عید الفطر کے موقع پر بھی عیدگاہ یا مسجد آتے ہوئے بلند آواز میں تکبیرات پڑھی جا سکتی ہیں؟ سند پر اپنے والد صاحب کے نام کی بجائے والدہ کا نام لکھوانے کے بارے میں رہنمائی۔ سوال: کینیڈا سے ایک مربی صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی خدمت میں نفلی نیکی کو لوگوں سے چھپانے کے بارے میں سوال کرتے ہوئے لکھا ہے، مجھے اس بارے میں فتویٰ نہیں بلکہ حضور کی ذاتی رائے چاہیے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے اپنے مکتوب مورخہ 11 مئی 2022 میں اس بارے میں درج ذیل ہدایت فرمائی۔ حضور انور نے فرمایا: جواب: بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ ایک مربی سلسلہ ہو کر ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فتویٰ نہیں بلکہ میری ذاتی رائے چاہیے۔ میں تو وہی بات کہوں گا جو درست ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، اور وہ صرف میری رائے نہیں ہوگی بلکہ اس کے مطابق ہوگی جو جماعتی فتویٰ ہوگا۔ باقی جہاں تک آپ کے سوال کے جواب کا تعلق ہے تو اسلام نے دوسروں کے معاملہ میں تجسس اور جستجو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پس جو کوئی خدا تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، خواہ وہ نفلی روزہ ہو یا بعد میں فرض روزوں کی گنتی پوری کر رہا ہو، کسی دوسرے شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے اس معاملہ میں کریت کر پوچھے کہ اس نے کس قسم کا روزہ رکھا ہے۔ علاوہ ازیں اسلام نے اپنے متبعین کو چھپا کر اور دکھا کر دونوں طرح سے ہی نیکیاں بجا لانے کا حکم دیا ہے، اور مختلف اسلامی عبادات انسان کے ظاہری اور پوشیدہ دونوں قسم کے افعال پر مشتمل ہیں، اور ان دونوں طرح کی نیکیوں کے اپنی اپنی جگہ کئی فوائد ہیں۔ چنانچہ مالی قربانیوں کے تعلق میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جو لوگ اپنے مال رات اور دن پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے۔ نیز فرمایا، اگر تم اعلان صدقات دو تو یہ بھی بہت اچھا طریق ہے، اور اگر تم وہ صدقات چھپا کر غریبوں کو دو تو یہ تمہارے نفس کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 275 اور 276۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ان ظاہری اور پوشیدہ دونوں طرح کی نیکیوں کو بجا لانے کے قرآنی حکم کا انجیل کی تعلیم سے موازنہ اور اس قرآنی تعلیم کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انجیل میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے نیک کاموں کو لوگوں کے سامنے دکھلانے کے لیے نہ کرو، مگر قرآن کہتا ہے کہ تم ایسا مت کرو کہ اپنے سارے کام لوگوں سے چھپاؤ، بلکہ تم حسب مصلحت بعض اپنے نیک اعمال پوشیدہ طور پر بجا لاؤ، جبکہ تم دیکھو کہ پوشیدہ کرنا تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے، اور بعض اعمال دکھلا کر بھی کرو، جبکہ تم دیکھو کہ دکھلانے میں عام لوگوں کی بھلائی ہے، تا تمہیں 2 بدلے ملیں، اور تا کمزور لوگ کہ جو ایک نیکی کے کام پر جرأت نہیں کر سکتے، وہ بھی تمہاری پیروی سے اس نیک کام کو کر لیں۔ غرض خدا نے جو اپنے کلام میں فرمایا، سرم و علانیہ، یعنی پوشیدہ بھی خیرات کرو اور دکھلا کر بھی، ان احکام کی حکمت
اس نے خود فرما دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف قول سے لوگوں کو سمجھاؤ بلکہ فعل سے بھی تحریک کرو، کیونکہ ہر ایک جگہ قول اثر نہیں کرتا بلکہ اکثر جگہ نمونہ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ کشتی نو، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ نمبر 31 اور 32۔ پس نیک کام بجا لانے والے کی نیت اگر نیک ہو کہ اس ظاہر کی جانے والی نیکی سے دوسروں کو بھی تحریک پیدا ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے انسانی اعمال کے ثواب و عقاب کا دار و مدار نیکی بجا لانے والے کی نیت پر منحصر ہے۔ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی کی روشنی میں انسان کی نیکی اگر لوگوں پر خود بخود ظاہر ہو جائے تو اس میں گھبرانے اور ہیلے بہانے سے اس نیکی کو چھپانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اسے شیطان کے حملہ سے محفوظ رکھے اور اس میں ریا اور دکھاوا پیدا ہونے کی بجائے عاجزی اور انکساری پیدا ہو، اور اس کی اس ظاہری نیکی سے دوسروں کو بھی نیکیاں بجا لانے کی توفیق ملے اور ان کی نیکیوں میں بھی وہ ثواب کا حصہ دار بنے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، ان الدال علی الخیر کفاعلہ، سنن ترمذی کتاب العلم، یعنی نیکی کا راستہ بتانے والا اس پر عمل کرنے والے ہی کی طرح ہوتا ہے۔ سوال: انڈیا سے ایک دوست نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر کی خدمت میں خدا تعالیٰ سے کیے جانے والے وعدوں اور رمضان کے روزوں کے حوالے سے اپنی مختلف غلطیوں اور کوتاہیوں کو بیان کر کے ان غلطیوں کے کفارہ اور ان گناہوں کی معافی کے حوالے سے رہنمائی چاہی۔ نیز لکھا کہ گزشتہ خط میں لکھنے والی 50,000 روپے کی رقم کا مقصد اسے فدیہ میں دینا نہیں تھا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن عزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 11 مئی 2022 میں اس سوال کا درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ حضور انور نے فرمایا: جواب: آپ نے جن غلطیوں کا ذکر کیا ہے اور جو فرائض چھوڑے یا انہیں پورا نہیں کیا یا جان بوجھ کر فرض روزوں کو توڑا ہے، تو ان تمام امور کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جو اللہ تعالیٰ ہی معاف فرما سکتا ہے، اور اس کا مداوع اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرتے ہوئے جھکے رہنا اور اپنی غلطیوں پر اس کے حضور مسلسل استغفار کرتے رہنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے لکھا کہ آپ کی صحت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی ہے، لہٰذا توبہ اور مسلسل استغفار کے ساتھ اگر آپ ان فرائض یعنی رمضان کے جو روزے نہیں رکھے یا جان بوجھ کر انہیں پورا نہیں کیا یا انہیں توڑا ہے کو تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر سکتے ہیں، تو اس کی طرف بھی آپ کو توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے کفارہ کے طور پر کچھ رقم فدیہ کے طور پر بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، تو صدقہ و خیرات کے طور پر آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے۔ آپ کی سابقہ کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرنے، آپ کی اب بجا لائی جانے والے نیکیوں، آپ کی توبہ، استغفار اور صدقات و خیرات کو قبول کرنے کا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ ہاں، ہم قرآنی تعلیمات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بتائی ہوئی نصائح کے تحت صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے، آپ کی خلوص دل سے کی گئی کوششوں میں برکت ڈالے، آپ کی توبہ و استغفار پر رحمت کی نظر ڈالتے ہوئے انہیں قبول فرمائے، اور آئندہ ہر قسم کے شیطانی حملوں سے محفوظ رکھتے ہوئے آپ کو اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سوال: اردن سے ایک دوست نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز سے دریافت کیا کہ کیا حائضہ عورت پر روزے نہ رکھنے کا فدیہ واجب ہے؟ کسی عذر کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جائیں، کیا انہیں ہر حال میں پورا کرنا ضروری ہے یا معین مدت کے بعد ایسے روزے ساقط ہو جاتے ہیں؟ جیسے اگر کوئی مریض ہو اور 2 سال روزے نہ رکھ سکے تو کیا صحت یاب ہونے پر گزشتہ روزے رکھنے ضروری ہیں؟ حاملہ اور مرضعہ جو 2 سال یا اس سے زائد عرصہ رمضان
کہ روزے نہیں رکھ سکتی وہ یہ روزے کیسے رکھے گی؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے اپنے مکتوب مورخہ 16 مئی 2022 میں اس سوال کے بارے میں درج ذیل ارشادات فرمائے۔ حضور نے فرمایا، جواب: حیض کا آنا عورت کی جسمانی حالت کا ایک حصہ ہے، اور قرآن کریم نے اسے عورت کے لیے ایک تکلیف کی حالت قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 223۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہر قسم کی عبادت سے رخصت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھانا حقیقی اطاعت اور موجب ثواب ہے۔ پس رمضان کے جو روزے بوجہ حیض نہ رکھے جا سکیں انہیں بعد میں پورا کر لینا کافی ہے۔ ان روزوں کے چھوٹ جانے سے فدیہ واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی عورت فدیہ دینے کی طاقت رکھتی ہو اور اپنی خوشی سے ایک زائد نیکی کے طور پر فدیہ بھی دینا چاہے تو اس میں کوئی روک نہیں ہے، کیونکہ فدیہ کی ایک وجہ روزوں کی توفیق کا ملنا بھی ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایک بار میرے دل میں آیا کہ یہ فدیہ کس کے لیے مقرر ہے، تو معلوم ہوا یہ اس لیے ہے کہ اس سے روزہ کی توفیق ملے۔ الحکم نمبر 44 جلد نمبر 6۔ باقی جو روزے کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائیں انہیں بعد میں پورا کرنا فرض ہے، کیونکہ یہی قرآنی حکم ہے، جیسے کہ فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو اس حال میں دیکھے کہ نہ مریض ہو نہ مسافر، اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس پر اور دنوں میں تعداد پوری کرنی واجب ہوگی۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور یہ حکم اس نے اس لیے دیا ہے کہ تم تنگی میں نہ پڑو اور تاکہ تم تعداد کو پورا کر لو۔ البقرہ آیت نمبر 186۔ لہٰذا عذر کے دور ہونے پر رمضان کے روزوں کی قضا لازمی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسے عذر میں مبتلا ہو جائے کہ وہ بعد میں بھی ان روزوں کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے بصورت استطاعت فدیہ کی ادائیگی کا ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ فرمایا، اور ان لوگوں پر جو اس یعنی روزہ کی طاقت نہ رکھتے ہوں بطور فدیہ ایک مسکین کا کھانا دینا بشرط استطاعت واجب ہے۔ البقرہ آیت نمبر 185۔ عذر ختم ہونے پر روزوں کی ادائیگی کرنے نیز فدیہ کی ادائیگی کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، صرف فدیہ تو شیخ فانی یا اس جیسوں کے واسطے ہو سکتا ہے جو روزہ کی طاقت کبھی بھی نہیں رکھتے، ورنہ عوام کے واسطے جو صحت پا کر روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں صرف فدیہ کا خیال کرنا اباحت کا دروازہ کھولنا ہے۔ جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں۔ اس طرح سے خدا تعالیٰ کے بوجھوں کو سر پر سے ٹالنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کو ہی ہدایت دی جاوے گی۔ اخبار بدر نمبر 43 جلد نمبر 6۔ پس خلاصہ کلام یہ کہ کسی عذر کی بنا پر اگر رمضان کے کچھ روزے رہ جائیں تو عذر کے دور ہونے پر ان روزوں کو بعد میں پورا کیا جائے، اور اگر توفیق ہو تو ان روزوں کے رمضان میں نہ رکھ سکنے پر بھی فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اگر کسی کو ان روزوں کی کبھی بھی ادائیگی کی طاقت نہ ہو تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، بقرہ 287، یعنی اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، کے تحت ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے حضور معذور متصور ہوگا، اور اگر اسے ان روزوں کے بدلہ میں فدیہ دینے کی طاقت ہو تو فدیہ ادا کر دے، اور اگر فدیہ کی بھی طاقت نہ ہو تو اس معاملہ میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور معذور ہی شمار ہوگا۔ حاملہ اور مرضعہ کے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ اگر کسی شخص کے ایک سال کے رمضان سے زیادہ رمضان کے مہینوں کے روزے کسی جائز عذر کی وجہ سے رہ گئے ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ اس عذر کے دور ہونے پر اسے روزوں کی توفیق عطا فرما دے
تو وہ جس قدر ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر سکتا ہو اسے تھوڑے تھوڑے کر کے ان روزوں کو رکھ لینا چاہیے۔ ایک سال کے رمضان سے زیادہ رہ جانے والے روزوں کی قضا کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ بعض فقہا کا خیال ہے کہ پچھلے سالوں کے چھوٹ جانے والے روزے دوسرے سال نہیں رکھے جا سکتے، جبکہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد اس سے مختلف ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں جماعت کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جن دوستوں نے رمضان کے سارے روزے نہیں رکھے وہ بعد میں روزے رکھیں اور ان کو پورا کریں، خواہ وہ روزے غفلت کی وجہ سے رہ گئے ہوں یا روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ گئے ہوں۔ اسی طرح اگر گزشتہ سالوں میں ان سے کچھ روزے غفلت یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے رہ گئے ہوں تو ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں تا خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے وہ صاف ہو جائیں۔ بعض فقہا کا یہ خیال ہے کہ پچھلے سال کے چھوٹے ہوئے روزے دوسرے سال نہیں رکھے جا سکتے، لیکن میرے نزدیک اگر کوئی لا علمی کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا تو لا علمی معاف ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر اس نے دیدہ دانستہ روزے نہیں رکھے تو پھر اس پر قضا نہیں، جیسے جان بوجھ کر چھوڑی ہوئی نماز کی قضا نہیں۔ لیکن اگر اس نے بھول کر روزے نہیں رکھے یا اجتہادی غلطی کی بنا پر اس نے روزے نہیں رکھے تو میرے نزدیک وہ دوبارہ رکھ سکتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزے رکھے۔ ہاں، اگر وہ روزہ رکھ سکتا تھا اور اس نے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا تو اس پر کوئی قضا نہیں، وہ جب توبہ کرے گا اس کے اعمال نئے سرے سے شروع ہوں گے۔ لیکن اگر اس نے غفلت کی وجہ سے روزے نہیں رکھے یا کسی اجتہادی غلطی یا بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے تو میرے نزدیک خواہ وہ روزے کتنے ہی دور کے ہوں وہ دوبارہ رکھ سکتے ہیں۔ الفضل نمبر 55، جلد نمبر 50-51، مورخہ 8 مارچ 1961۔ سوال: اردن کے اسی دوست نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی خدمت اقدس میں تحریر کیا کہ ایک دوست نے ہماری ویب سائٹ پر یہ سوال بھجوائے ہیں کہ کیا اپنے بھائی کی متعلقہ سے شادی کرنا جائز ہے؟ اگر کسی نے سونے کا دانت لگوایا ہو تو اس کی وفات کے بعد اس دانت کو نکالنا جائز ہے؟ کیا عورتوں کے لیے بیوٹی پارلر کھولنا جائز ہے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوب مورخہ 6 جون 2022 میں ان سوالات کے درج ذیل جواب عطا فرمائے۔ حضور انور نے فرمایا: جواب: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قرآن کریم کی سورہ نساء آیات 23 تا 25 میں جن عورتوں سے نکاح کی ممانعت فرمائی ہے ان عورتوں میں بھائی کی بیوہ یا متعلقہ سے نکاح کی کوئی ممانعت نہیں فرمائی۔ اسی طرح حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کی بیوہ یا متعلقہ سے نکاح کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ پس بھائی کی بیوہ سے یا اگر بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور قرآن کریم میں بیان عدت کا عرصہ گزر جائے تو ایسی عورت سے اس کے سابقہ خاوند کے بھائی کا نکاح کر لینا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ نمبر 2، سونے یا چاندی کے دانت اگر فکس نہیں اور آسانی سے نکل سکتے ہیں تو ایسے دانت میت کے منہ سے نکالنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، عموماً لوگ نکال لیتے ہیں۔ جیسے دانتوں کا مصنوعی ڈینچر بھی مردہ کے منہ سے عموماً نکال دیا جاتا ہے، لیکن اگر دانت فکس ہیں جیسا کہ آج کل امپلانٹ کروائے جاتے ہیں جو پیچوں کے ساتھ منہ میں فکس کر دیے جاتے ہیں، ایسے دانتوں کا نکالنا مشکل ہوتا ہے اور نکالنے سے میت کی بظاہر بے حرمتی ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے، اس لیے انہیں نہیں نکالنا چاہیے۔ نمبر 3، بیوٹی پارلر کا کاروبار کرنا یہ اس میں کام کرنا دونوں جائز ہیں، شرعاً اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں شرعی امور کا خیال رکھا جائے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، پارلر میں کام کرنے والی بھی عورتیں ہوں اور بناؤ سنگار کرنے والی بھی عورتیں ہی ہوں، پردے کا پوری طرح سے اہتمام کیا جائے، صرف چہرہ یا جسم کے ایسے اعضاء کا بناؤ سنگار ہو جن کے بناؤ سنگار سے بے پردگی نہ ہو۔ سوال: UK سے
ایک مربی صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز سے دریافت کیا کہ عید الفطر کے موقع پر بھی عیدگاہ یا مسجد آتے ہوئے بلند آواز میں تکبیرات پڑھی جا سکتی ہیں؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے اپنے مکتوب مورخہ 8 جون 2022 میں اس مسئلہ کا درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ حضور انور نے فرمایا، جواب: عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں مواقع پر تکبیرات پڑھنا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ عید الاضحیٰ پر 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر کے بعد تک یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، سنن دارقطنی کتاب العیدین، جبکہ عید الفطر پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معمول تھا کہ آپ عید کی صبح نماز عید کے لیے گھر سے نکلنے پر تکبیرات کہنا شروع کرتے اور عید کی نماز شروع ہونے تک تکبیرات کہا کرتے تھے، لیکن نماز عید کے بعد تکبیرات نہیں کہی جاتی تھی، سنن دارقطنی کتاب العیدین۔ یہی ہمارا طریق ہے، اور اسی لیے کچھ عرصہ قبل میں نے احباب جماعت کو یاد دہانی کے لیے ایک سرکولر بھی کروایا تھا کہ عید الفطر کے موقع پر بھی عید والے دن صبح سے نماز عید تک تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ سوال: جامعہ کینیڈا کے ایک طالب علم نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کی خدمت اقدس میں لکھا کہ میں اپنی شاہد کی سند پر اپنے والد صاحب کے نام کی بجائے اپنی والدہ کا نام لکھوانا چاہتا ہوں، اس کی اجازت دی جائے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے اپنے مکتوب مورخہ 8 جون 2022 میں اس بارے میں درج ذیل ہدایات فرمائی۔ حضور انور نے فرمایا، جواب: اس میں کوئی شک نہیں کہ بچہ کی پیدائش اور اس کی پرورش میں والد اور والدہ دونوں کا برابر کا حصہ ہوتا ہے، اسی لیے قرآن کریم نے بچہ کو والد اور والدہ دونوں کی طرف منسوب کیا ہے، جیسے کہ فرمایا، لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، البقرہ 234، کہ کسی ماں کو اس کے بچہ کے تعلق میں تکلیف نہ دی جائے اور نہ ہی باپ کو اس کی بچہ کی وجہ سے دکھ دیا جائے۔ اس آیت میں بچہ کو ماں اور باپ دونوں کی ملکیت قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جہاں بچہ کو کسی کے نام کے ساتھ پکارنے کی بات ہے تو اس بارے میں قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، سورہ الاحزاب آیت 6، یعنی ان لے پالک بچوں کو ان کے باپوں کا بیٹا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ فعل ہے۔ پس بے شک آپ کے والد صاحب نے آپ کی پرورش میں کوئی حصہ نہیں لیا، ان کے اس فعل کی اگر ان کے پاس کوئی جائز وجہ نہ ہوئی تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے حضور قصوروار ہوں گے، لیکن جہاں تک دنیاوی امور کا تعلق ہے آپ ان کی ہی اولاد کہلائیں گے، اس لیے آپ کی دستاویزات میں شرعی لحاظ سے ولدیت کے طور پر آپ کے والد صاحب کا ہی نام درج ہوگا۔